ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا يريدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ تلک وہ، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، تلک الدار الآخرہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها ہم عطا کریں گے، للذین ان لوگوں کو، تلک الدار الآخرہ وہ جو آخرت کا گھر ہے، نجعلها ہم دیں گے، ہم عطا کریں گے، للذین ان لوگوں کو، لا یریدون جو نہیں چاہتے، علوا تکبر اور سرکشی، فی الارض زمین میں، جو زمین میں تکبر اور سرکشی نہیں چاہتے، ولا فسادا اور نہ ہی وہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آخرت کا گھر ہم ان کو دیں گے۔ علو اور فساد دو لفظ یہاں پر آئے ہیں، جو نہ تو زمین میں علو چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد۔ علو کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنی حیثیت سے بڑھ کر اپنے آپ کو وہ شو کرے لوگوں کے سامنے، اس کا جو مقام ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس سے بڑھ کر، میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میرے سے حکومت چلتی ہے۔ چنانچہ ہم نے بڑے واضح لفظوں میں یہ دو تین واقعات فرعون اور قارون کے پڑھے ہیں۔ فرعون نے تو یہ کہا تھا کہ میرا نہیں خیال کہ میرے علاوہ کوئی خدا بھی ہو، میرے علاوہ کوئی خدا بھی ہو۔ اور ہم 25ویں پارے میں پڑھیں گے فرعون کے کلمات، اس کے جملے کہ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مصر، دیکھو میں مصر میرا نہیں ہے، اور یہ دیکھو یہ نہریں یہ میرے حکم سے نہیں بہہ رہی، مصر کا حکمران میں ہوں، نہریں میرے حکم سے بہہ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ کوئی خدا ہو سکتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں جھوٹا ہے، اگر کسی نے میرے سوا کسی اور کو خدا مانا تو میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ یہ زمین کے اندر اس کا تکبر تھا، اس نے تکبر کا اظہار کیا زمین کے اندر۔ قارون کا ہم نے پڑھا ہے، قارون کے بھی ایسے ہی جملے تھے، انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کس خدا کی بات کر رہے ہو کہ خدا نے احسان کیا، خدا نے دیا ہے؟ ارے یہ تو میں نے اپنے ہنر اور اپنے علم سے کمایا ہے اور حاصل کیا ہے۔ یہ تکبر، چند روز پہلے بھی یہ بات چلی تھی کہ انسان جو ہے، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم میں ہر کام میں ہمیں دعا سکھائی ہے۔ اگر آپ اس دعا پہ غور کریں تو وہ دعا اس چیز کا اعتراف ہے کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی، اللہ کی عطا ہے۔ کھانا کھایا ہے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا یا اطعمنی ھذا، یہ اللہ نے مجھے کھلایا ہے، میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس کھانے کو اپنے لیے بنا سکوں، تیار کر سکوں کہ یہ زمین سے میری مرضی سے اگے، تو اللہ کی مرضی سے اگتا ہے۔ پھر آگے وہ خوراک بن کر، کھانا بن کر جس نہج تک پہنچتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے کیا۔ مثلا پکتا ہے، کس پہ پکتا ہے؟ آگ پر، تو بھائی آگ پکاتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات نے رکھی۔ چیزیں نرم ہوتی ہیں یا چیزیں سخت ہوتی ہیں، کوئی نرم چیزیں ہوتی ہیں ان کو سخت کیا جاتا ہے، کوئی سخت چیزیں ہوتی ہیں ان کو نرم کیا جاتا ہے۔ تو نرم کو سخت، سخت کو نرم، یہ ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ دیکھیں جو روٹی ہے، گندم ہے، وہ بن کر روٹی کی شکل بنتی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی ہے، تو پھر تعریف تو اس کی ہونی چاہیے نا۔
پھر شکر تو اس کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, پانی پیتے ہیں الحمدللہ. کیوں؟ کیا یہ پانی از خود ہم بنا سکتے ہیں اپنے لیے؟ یقیناً نہیں. اللہ رب العزت کی ذات ہے جو یہ پانی پیدا فرما رہی ہے اور انسانوں کو دے رہی ہے, اور پھر کہتی ہے جب پی لو تو پھر میرا شکر ادا کرو. اعتراف کرو اس چیز کا کہ یہ پانی بنانے کی قدرت ہماری نہیں تھی, اللہ آپ کی ہے. اور لباس ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, کہیں جانا ہے, پہنچنا ہے. تو مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ تو زمین میں ہر وقت اللہ رب العزت کی عظمت کا اعتراف کر, نہ یہ کہ تو اپنی عظمت منوانے چل پڑ. انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں نا, تو وہ اللہ کی عظمت لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو تسلیم کرو. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری عظمت تسلیم کرو. ہاں, اللہ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ نبی کی عظمت تسلیم کرو. یہ اللہ کہتے ہیں, نبی نہیں کہتے کہ میری عظمت تسلیم کرو. نہیں, کبھی بھی نہیں کہتے. اس لیے آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جب بھی نعرہ لگا ہے نا, تو صرف اور صرف اللہ اکبر کا لگا ہے. صرف اور صرف اللہ اکبر کا نعرہ لگا ہے. تو انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں اللہ کی عظمت ظاہر کرنے اور انسانوں سے تسلیم کروانے, کہ انسان اللہ کی عظمت کو تسلیم کرے. اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر یہ حکم ہوا, اے نبی فکبر, آپ اللہ کی کبریائی لوگوں کے سامنے پیش فرمائیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی کبریائی یا اپنی عظمت لوگوں سے منوائی جائے. جو اپنی کبریائی چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں آخرت ان کے لیے نہیں. دوسرا لفظ ہے فساد. فساد کیا ہے؟ ہمارے ہاں پچھلے کافی عرصے سے یہ فساد کا لفظ چل رہا ہے. ایک رد الفساد بھی چلتا رہا سلسلہ. فساد کیا ہے زمین کے اندر؟ زمین میں سب سے بڑا فساد ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جن احکامات کا نفاذ چاہتے ہیں, انسان ان احکامات کو ہٹا کر اور احکامات وہاں لاگو کرے. یہ سب سے بڑا فساد ہے. اللہ چاہتے ہیں ہر انسان کی جان, مال, عزت, آبرو محفوظ ہو. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اگر کوئی انسان لوگوں کی جان, مال, عزت و آبرو کو خطرے میں ڈالتا ہے, یہ فساد ہے. یہ فساد ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر صرف اس کی عبادت ہو. اگر زمین پر اللہ سے ہٹ کر اوروں کی عبادت کی جاتی ہے تو یہ فساد ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر اس کا ذکر ہو, اس کی پاک کلام کی تلاوت ہو, اس کی کبریائی کا اظہار ہو. لیکن زمین کے اوپر اگر گانا, ناچ, یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ عزت و آبرو کے ساتھ رہیں, لیکن خواتین اگر عزت و آبرو کا معاملہ چھوڑ دیں تو یہ فساد ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہے, اس کا زمین کے اوپر نفاذ, وہ فساد ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حلال رزق ہر انسان کمائے, کھائے, اوروں کو کھلائے. انسان حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ فساد ہے. اب جو لوگ فساد چاہتے ہیں زمین میں, یعنی اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنی مرضی چاہتے ہیں, فرمایا کل قیامت آخرت ان کے لیے نہیں ہے. آخرت سے مراد یعنی جنت ان کے لیے نہیں ہے. ہاں, ان کے لیے ہے جو اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کا نفاذ اور اللہ کے حکموں کا نفاذ چاہتے ہیں. فساد سمجھنے کی بات ہے, فساد کو سمجھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج, بلکہ اب تو تھوڑا سا لوگوں کی آنکھیں کھل رہی ہیں, تھوڑی تھوڑی, لیکن اب سے 15, 20, 25 سال تک پیچھے نا دنیا کے اندر امن اور فساد یہ بالکل برعکس بنا کر پیش کیے گئے. فساد کو امن بنا کر اور امن کو فساد بنا کر پیش کیا گیا, اور پر امن لوگوں کو فسادی اور فسادیوں کو پر امن بنا کر پیش کیا گیا. دیکھیں, بڑا عرصہ اسلام اور دہشت گردی کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا. مسلمان ہے دہشت گرد ہے, مسلمان ہے دہشت گرد ہے, مسلمان ہے دہشت گرد ہے. اسی لیے مسلمان کوئی بھی ایسی حرکت کرتا تھا تو فوراً اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگا کر اس کو دہشت گرد دنیا سے تسلیم کروایا جاتا تھا. لیکن وہی حرکت اگر کوئی کافر کر رہا ہے تو کہتے تھے نہیں, یہ دہشت گرد نہیں ہے, یہ دہشت گرد نہیں. آپ نے سنا ہوگا انڈیا کے ایک مسلمان وزیر ہیں, اسمبلی کے رکن ہیں, اسد الدین اویسی اس بندے کا نام ہے. بڑا نڈر قسم کا بندہ ہے وہ.
بولڈ قسم کا اور نڈر قسم کا، اور بڑا وہ سمجھ بوجھ والا بندہ ہے، وکیل ہے بیسیکلی، اس لیے وہ قانون کی روح سے بڑی ایتھنٹک بات کرتا ہے۔ اس سے نا ایک پروگرام کے اندر، وہ ایک کٹہرے کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں نا ایک لڑکی نے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہ جہاں پر بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہاں مسلمان ہی ہوتا ہے، وہاں مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹی ایک بات بتاؤ، اندرا گاندھی پہ جب حملہ ہوا تھا مسلمان تھا؟ کرنے والا مسلمان تھا؟ نہیں، مسلمان نہیں تھا۔ تو پھر اس کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا؟ پھر اس نے مختلف واقعات، فلاں جگہ گجرات کے اندر فسادات ہوئے، کرنے والے مسلمان تھے؟ نہیں، تو پھر کرنے والوں کو آج تک دہشت گرد کیوں نہیں کہا گیا؟ پھر کافی اس نے مثالیں دے کر اس نے کہا یہ بتاؤ یہ فلاں 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 موقع پر۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مذہب کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، سو وہ غلط ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ایک بڑا طویل عرصہ اسلام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا اس چیز کو کہ جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد ہے۔ چنانچہ جو جہاز ہوتے تھے ہنگامی لینڈنگ کروا کر مسلمان ہوتا تھا اس کو نکالا جاتا تھا، جی یہ دہشت گرد ہیں۔ اور خاص طور پر کوئی اگر داڑھی یا پگڑی والا ہوتا تھا، یہ تو اللہ بھلا کرے طالبان کا، اللہ طالبان کا بھلا کرے کہ انہوں نے نا اس سارا جو تھا نا وہ یہ کفر کا ایک پروپیگنڈا اور جو بھی شکنجا تھا گردن مروڑ کے پرے پھینک کے اس کے۔ ہاں یہ اب یہ جو تھوڑا سا امن آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے ان طالبان کی محنت ہے بہت بڑی۔ انہوں نے یہ سارا جو ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا نا، انہوں نے اس سارے ہوے کی گردن کاٹ کے پرے پھینک دی۔ وہ کہتے ہیں اب بولو مسلمانوں کو دہشت گرد کہو، ہم بتاتے ہیں تمہیں۔ اب نہیں بولتے، اب لینگویج چینج ہو چکی ہے، پچھلے کچھ کم سے کم 6-7 ماہ 8 ماہ سال سے وہ لینگویج بڑی حد تک چینج ہو چکی ہے۔ تو تلک الدار الاخرہ، وہ جو آخرت کا گھر ہے نا، نجعلوها ہم وہ عطا کریں گے للذین ان لوگوں کو لا یریدون علوا فی الارض جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے، اپنی سرکشی اور بڑائی نہیں چاہتے، ولا فسادا اور نہ ہی وہ زمین کے اندر فساد چاہتے ہیں، والعاقبۃ آخرت کا اچھا انجام للمتقین وہ تو پرہیزگاروں کے لیے، آخرت کا اچھا انجام وہ تو پرہیزگاروں کے لیے۔ من جاء جو لائے گا بالحسنہ بھلائی، جو حسنہ لائے گا بھلائی لائے گا، اور حسنہ وہ ہے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی حسنہ قرار دیں۔ یاد رکھیے گا قرآن کی تعبیر اور قرآن کی جو تفاسیر ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی متعین کرتا ہے، لوگوں کی نہیں، لوگوں کی نہیں۔ جیسے ابھی میں نے امن اور فساد کی بات کی ہے نا، تو من جاء بالحسنہ جو قیامت والے دن حسنہ لائے گا۔ حسنہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ حسنہ ہے۔ اعمال صالحہ سے پہلے ایمان، ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ معتبر ہیں، ایمان نہ ہوا تو حبطت اعمالہم، دنیا میں یہ فیصلہ ختم کر دیا گیا، وہ بیکار ہے۔ اس لیے اللہ کے اصول کے مطابق پہلے ایمان پھر اعمال صالحہ، یہ آخرت میں نجات کے لیے اصول بنیں گے، بنیاد بنیں گے۔ اچھا، اب وہ اقوام جن کے پاس اعمال تو بہت ہیں لیکن ایمان نہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت لیکن ہو ایمان والا، ایمان والا نہیں ہے، بہت بھلائی اور خیر اور نیکی کے کام کیے، انسانیت کے کام کیے، تو آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر وہ حسنہ نہیں ہے، پھر آخرت میں وہ حسنہ نہیں ہے۔ بلکہ قرآن کریم کہتا ہے حبطت اعمالہم، کہ نیک کاموں پر جو اجر ثواب ملتا ہے وہ ان کا برباد، ضائع۔ اور یہ قرآن نے کہا تھا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا اور جو حجاج کی خدمت کرتے تھے اور جو بھلائی کے بڑے کام کرتے تھے لیکن ایمان نہیں تھا، تو ان کے بارے میں قرآن نے کہا۔ اسی لیے حسنہ، آج کل کی ایک فکری، آج کل کی غلط فکری، غلط فہمی یہ بھی ہے
کہ وہ بڑے اچھا کام کر رہے ہیں وہ لوگ جنت میں جائیں گے، وہ لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جب تک ایمان نہیں ہوگا۔ جنت میں جانے کی جنت میں داخلے کی بنیاد ایمان ہے، اور یہ بنیاد اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، وہی جنت میں داخل ہوگا۔ جی، ہم نہیں کہہ سکتے، ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ چونکہ وہ لوگ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں لہذا وہ جنت میں جائیں گے۔ نہیں بھائی، اصول اور قانون اللہ رب العزت کا ہے، اگر وہ اس اصول پہ پورے اترتے ہیں، جنت بھی اللہ نے بنائی ہے اور جنت کا اصول بھی اللہ نے بنایا۔ وہ ایک حدیث مبارکہ ہے نا، وہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس میں یہی ہے، اللہ نے ایک بندے نے ایک بڑی اچھی بلڈنگ بنائی، بڑی خوبصورت بلڈنگ بنائی، اور اس کو ہر قسم کی نعمتوں سے بھر دیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ بھائی آؤ اور آ کر یہاں آؤ، اس گھر میں آؤ، اس بلڈنگ میں آؤ، اس محل میں آؤ، کھاؤ پیو۔ تو جو شخص اس پکارنے والے کی پکار کو قبول کرے گا وہی اس گھر میں آئے گا، اور جو نہیں قبول کرے گا وہ نہیں آئے گا۔ یہ خواب ہے۔ پھر دوسرا کہتا ہے بھائی اس کی تعبیر کیا ہے، مطلب کیا ہے اس مثال کا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ جو گھر بنایا اللہ نے یہ جنت ہے، اور جو نعمتیں ہیں اس کے اندر وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو ایک بندہ متعین کیا ہے نا کہ جاؤ بھائی لوگوں کو بلاؤ کہ وہ آئیں یہاں، فرمایا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب جو حضور پہ ایمان لائے گا، حضور کی بات کو سچا مانے گا، وہی اس جنت میں آئے گا، اور جو حضور پر ایمان نہیں لائے گا اور حضور کی بات نہیں مانے گا وہ اس جنت میں نہیں آئے گا۔ پھر آگے وہ ایک لفظ کہتا ہے کہ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ انسانیت کے درمیان فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ حسنہ بھلائی وہ کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ، جو یہ لے کے آئے گا فلہ، تو اس کے لیے خیر، بہت بہتر صلہ ہوگا، منہا، اس سے، اسے اس کے اعمال سے بہتر بدلہ ملے گا۔ ومن جاء، اور جو لایا، بالسیئہ، برائی، فلا یجزا، نہیں بدلہ دیا جائے گا، الذین، ان لوگوں کو، عملوا السیئات، جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے برے کام کیے نہیں بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، ما، اسی کا، کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو برائی لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، تو برائی کرنے والوں کو ان کی برائی کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ ان الذی، بے شک وہ اللہ تعالی کی ذات، فرض، جس نے نازل فرمایا ہے، علیک، آپ پر، القرآن، یہ قرآن، فرض، فرض بھی کہہ سکتے ہیں، جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے، یعنی اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، اس قرآن کریم کی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ان الذی، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، فرض علیک القرآن، جس نے اس قرآن کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، لرادک، وہ ضرور بالضرور آپ کو واپس لائے گا، الی معاد، اس ٹھکانے کی طرف، وہ ضرور بالضرور آپ کو اس ٹھکانے کی طرف واپس لائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر جا رہے تھے تو بہت غمزدہ تھے، اور جو واقعات اس وقت کے احادیث میں آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد رک گئے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، مکہ کی طرف دیکھا، اے مکہ تو روئے زمین میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا، اور یہ تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نکلنے پہ مجبور کر دیا ہے، اگر یہ مجھے مجبور نہ کرتے تو اللہ کی قسم میں کبھی یہاں سے نہ جاتا۔ دل گرفتہ، بڑے ہم عام سے لوگ ہیں، بہت عام سے لوگ ہیں، تو ہم بھی جب وہاں سے واپس پلٹتے ہیں نا تو ایک دفعہ دل کٹ رہا ہوتا ہے اندر سے۔ تو اللہ کے نبی تھے وہ تو ان کا کیا مقام، اور کیا وہ اس مقام، اس جگہ کی اہمیت، وہ کیا وہ جانتے تھے، وہی جانتے تھے۔ تو
جب آپ اس کیفیت میں جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن، جس اللہ نے آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے نا، اور اس قرآن کی وجہ سے آپ کو نکالا گیا ہے نا، لرادک الی معاد، آپ کا رب آپ کو اس جگہ واپس لا کے رہے گا۔ قل، آپ فرمائیے، ربی، میرا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، من جاء بالہدی، جو ہدایت لے کر آیا، ومن ہوا، اور جو فی ضلال مبین، واضح گمراہی کا شکار ہے، میرا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے۔ وما کنت، اور نہ تھے آپ، ترجو، امید کرتے، ان یلقا، کہ اتارا جائے گا یا اتاری جائے گی، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، یہ کتاب۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، آپ اس چیز کی امید نہیں کر رہے تھے کہ آپ پر یہ کتاب اتاری جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ عطا ہوتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اس کا پہلے سے کوئی اظہار نہیں ہوتا، پہلے سے اس کا اظہار نہیں ہوتا، وہ خالصتاً اللہ رب العزت کا علم ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو آدھے راستے میں مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا جائے گا، تو آگ لینے کے لیے وہاں جاتے ہیں، اور آگے اللہ رب العزت کی تقدیر ہے، آپ کے لیے نبوت کا فیصلہ ہے، آئیے نبوت لیے اور جائیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن اتارا جائے گا، یہ قرآن اتارا جائے گا، اللہ فرماتے ہیں آپ اس کی امید نہیں کر رہے تھے، الا رحمتا من ربک، ہاں یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ فلا تکونن، سو آپ نہ بنیے گا، ظہیرا للکافرین، کبھی کافروں کے مددگار، آپ کبھی کافروں کے مددگار نہ بنیے۔ ولا یصدنک، اور نہ روک دیں آپ کو، عن آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، بعد، اس کے بعد، اذ انزلت الیک، جبکہ یہ آیات آپ کی طرف اتار دی گئی۔ جب یہ قرآن آپ کی طرف اتار دیا گیا، کوئی ایسا موقع نہ آنے پائے کہ کفار آپ کو ان آیات سے روک دیں، ان کی تعلیمات سے روک دیں، جیسے ان کی کوشش ہوتی تھی۔ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ بلاتے رہیے لوگوں کو اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ، اور نہ ہوئیے، مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے، وَلَا تَدْعُوا، اور نہ آپ پکاریے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، اور کسی کو معبود، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اللہ کی ذات کے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، لہ الحکم، سارے فیصلے اسی کے چلتے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ بس جی ہاں۔